بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اس وقت ساری دنیا کی نظریں عمران خان کے مشن کشمیر پر مرکوز ہیں۔ ہر پاکستانی کی نظر بھی اس پر مرکوز ہے، ہر بھارتی کی نظر بھی اس پر مرکوز ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کی نظریں بھی عمران خان پر جمی ہوئی ہیں اور مظلوم کشمیریوں کے بند اور تاریکی میں ڈوبے آنگنوں میں اس مشن کی روشن شمع جھلملا رہی ہے۔ ناظرین کرام، وزیر اعظم عمران خان کشمیر کے سفیر کے طور پر امریکہ کے 7 روزہ دورے پر واشنگٹن میں ہیں۔ یہ ایک ہفتے کا طویل دورہ ہے جو اخراجات کے لحاظ سے سب سے زیادہ باکفایت لیکن نتائج کے لحاظ سے سب سے زیادہ مثبت ثابت ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم امریکہ جیسی سپر پاور کے دارالحکومت واشنگٹن اور اقوام متحدہ کے ہیڈ آفس نیو یارک میں اپنی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سفیر کشمیر کے طور پر گراں قدر خدمات سر انجام دینے والے ہیں۔ ناظرین اکرام، وزیر اعظم کا دورہ تاریخ میں گیم چینجر کی حیثیت سے یادگار رہے گا۔ جیسے جیسے کیلنڈر پر تاریخ آگے کی طرف سرک رہی ہے، کشمیریوں کی عقوبت کے دنوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ 5 اگست سے کشمیر کو ایک جیل خانے میں تبدیل کر دیا گیا۔ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی خطے اور اس کی پوری قوم کو قید خانے میں جھونک دیا گیا ہو، لیکن کشمیریوں کو انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ اجتماعی طور پر کرفیو کی پابندیوں کا شکار بنایا گیا ہے۔ ناظرین کرام، عمران خان نے سب سے پہلی ملاقات نیو یارک میں کشمیر اسٹڈی گروپ کے سربراہ فاروق کتواری سے کی ہے۔ ملاقات میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ملاقات میں پاکستان کی اقوام متحدہ میں مستقل مندوب ملیحہ لودھی اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ ناظرین کرام، عمران خان کا امریکہ دورے کا مقصد دنیا کو کشمیر میں جاری بھارت کے مظالم سے آگاہ کرنا ہے۔ عمران خان مختلف تھنک ٹینکس میں بھی اظہار خیال کریں گے۔ وہ مشہور تھنک ٹینکس ایشیا سوسائٹی اور کونسل فار انٹرنیشنل ریلیشنز سے بھی خطاب کریں گے۔ ناظرین اکرام، نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 74ویں اجلاس کے آغاز سے قبل وزیر اعظم عمران خان آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات کریں گے۔ یہ ملاقات رات 10 بجے ہونا متوقع ہے اور یہ اقوام متحدہ کے اجلاس کے دوران رہنماؤں کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں میں سے ایک ملاقات ہے۔ ناظرین اکرام، اس سے قبل گزشتہ روز امریکی شہر ہیوسٹن میں ہارڈی مودی ریلی میں امریکی صدر اور وزیر اعظم نریندر مودی نے خطاب کیا تھا۔ تاہم اسی دوران ریلی کے مقام سے باہر لوگوں کی بڑی تعداد نے مودی مخالف احتجاج بھی کیا تھا۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان اس سے قبل جولائی میں اوول آفس میں ملاقات ہوئی تھی۔ دونوں رہنماؤں کی پہلی براہ راست ملاقات میں امریکی صدر نے پاکستان اور بھارت کے درمیان 70 سال سے جاری کشمیر تنازع کو حل کرانے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی، تاہم اس کی اس پیشکش کو بھارت نے مسترد کر دیا تھا۔ ناظرین اکرام، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان کی برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن سمیت چین کے نائب صدر وانگ کیشن سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ ناظرین اکرام، خود کو کشمیریوں کا سفیر قرار دینے والے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے 7 روزہ دورے کے دوسرے روز امریکی قانون سازوں، اسکالرز، انسانی حقوق کے کارکنوں اور میڈیا نمائندگان سے ملاقاتیں کیں اور انہیں متنازع وادی کشمیر سے متعلق بھارتی اقدامات کے نقصانات سے بھی آگاہ کیا۔ ناظرین اکرام، وزیر اعظم نے ملاقات کرنے والوں میں امریکی سینٹ میں اقلیتوں کے رہنما چک شومر اور سینٹ کی عدالتی کمیٹی کے چیئرمین لنزے گراہم شامل تھے۔ یاد رہے کہ سینیٹر لنزے گراہم ان 4 امریکی سینیٹرز میں شامل تھے جنہوں نے گزشتہ ہفتے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خط لکھا تھا اور مطالبہ کیا تھا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کے بحران کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ ناظرین اکرام، قبل ازیں ہفتے کے روز عمران خان نے کشمیر اسٹڈی گروپ کے بانی سے بھی ملاقات کی تھی، جس میں انہوں نے ان پر زور دیا تھا کہ وہ دنیا کو مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی قبضے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق آگاہ کرتے رہیں تاکہ وہ مودی حکومت کا اصل چہرہ دیکھ سکیں۔
بعد ازاں ہفتے کو ہی عمران خان نے افغان امن عمل کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد سے بھی ملاقات کی تھی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کے سیکرٹری جنرل کومی نائیڈو سے بھی تبادلہ خیال کیا تھا اور ان سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر بات چیت کی گئی تھی۔ ناظرین اکرام، یاد رہے کہ وزیر اعظم عمران خان 27 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کریں گے اور وہ پہلے ہی اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ ان کی تقریر میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا جائے گا اور مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی اقدام کو بے نقاب کیا جائے گا۔